کلپ نمبر 961۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ سورہ فرقان کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس میں 6 رکوع اور 77 آیتیں ہیں۔ فرقان نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے۔ سورہ فرقان کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا۔ نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 2، بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا۔ نمبر 3، قرآن پاک پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ نمبر 4، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی۔ نمبر 5، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 6، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، عاد، سمود، اصحاب الرس اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا اور اذیتیں دیں، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غم زدہ نہ ہوں، یہ کفار کا پرانا دستور ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں پر ان قریب عذاب نازل ہوگا۔ سورہ نور کے ساتھ مناسبت: سورہ فرقان کی اپنے سے ماقبل سورت نور کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں زمین و آسمان کے مالک رب تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ وہ اولاد سے پاک ہے اور اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز سورہ نور میں 3 طرح کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا۔ نمبر 1، آسمان اور زمین کے احوال سے۔ نمبر 2، بارش نازل ہونے، اولے برسنے اور برف باری ہونے سے۔ نمبر 3، حیوانات کے احوال سے، جبکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت قائم کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سائے کا پھیلنا، دن اور رات، ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا بہنا، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر، 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش، عرش پر استوا، آسمانوں میں بروج، سورج، چاند اور اسی طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ: وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ تبارک، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے حبیب انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہوں۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ آیت کے اس حصے میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عام ہونے کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، خواہ جن ہوں یا بشر، فرشتے ہوں یا دیگر مخلوقات، سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں یہ سب داخل ہیں۔ نیز مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، خواہ جن ہوں یا انسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ ترجمہ: وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے
اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ الذی لہو، وہ جس کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار نہ فرمائی، اس میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس میں بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 4، ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ نمبر 5، ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔